والشعبان شهري والشعبان شهري والرمضان شهر لأمتي. صدق الله وصدق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ہم تمہارے بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تمہارے بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راستہ دکھلائیں کسے کو رہنمے منزل ہی نہیں. حضرات احترام، معزز سامعین، عزیز بزرگوں، ہم سفر ساتھیوں، آج کا یہ جمعۃ المبارک شعبان المعظم کا دوسرا جمعہ ہے، اور اس کے بعد شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ، جس کو شب برات کہتے ہیں، قرآن عزیز نے اس کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے. احادیث اور مختلف آثار میں اس کی بڑی تاکید، اس میں عبادت کا ذوق اور شوق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنیہ اور آپ کی سنت مطہرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس رات میں عبادت، توبہ و استغفار، مناجات، الہا، گرہ وزاری آقا علیہ السلام کو بڑی محبوب تھی، اور آپ نے امت کو تاکید فرمائی. اس میں امت مسلمہ اس رات کی بیداری میں اور اس سے پہلے گاؤں کے اندر یا شہروں کے اندر بھی پٹاخے یا مختلف قسم کی آتش بازی کی جاتی، جو سراسر شیطانی افعال ہیں، کیونکہ اس میں اسراف ہوتا ہے. ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ توبہ و استغفار کی رات ہے. اللہ جل شانہ جس طرح لیلۃ القدر میں، لیلۃ العید میں اور یوم عرفہ، اس طرح جب شب عاشور ہے، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے آسمان پہ جلوہ فرما ہو جاتا ہے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے، اور مخلوق کو اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے قریب ہو کر جو بھی اس سے مانگتا ہے، بخشش مانگتا ہے، شفا مانگتا ہے، عافیت مانگتا ہے، جو جس نیت کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو عطا فرما دیتا ہے. لہذا امت مسلمہ خاص طور پر اور عمومی طور پر ملت اسلامیہ نے پاکستان اس رات کا
اہتمام کریں. گھروں کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں بجائے اس کے کہ وہ ٹی وی کی طرف دیکھتے رہیں، موبائل کی طرف سورہ الدخان کو پڑھیں، درازی عمر کے لیے، فراخی رزق کے لیے اور اپنے نادیدہ دشمنوں سے بچاؤ کے لیے اور امت مسلمہ کی عافیت اور ملت اسلامیہ کے اوپر اپنا اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرما، اس کے لیے دعا کریں. قرآن عزیز میں 25واں سپارہ ہے اور اس میں سورۃ الدخان ہے. یہ سورہ مکی ہے اور اس کی 59 آیات ہیں اور اس کے 3 رکوع ہیں. 6 ایسی صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، ان کو حوامیم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس سورہ مبارکہ کے اندر الدخان دھواں کو کہتے ہیں، جو قیامت کے آثار میں سے ایک اثر ہے. ایک دھواں سا چھا جائے گا اور آگے اس کی تفصیل بیان کی ہے. لیکن آج ہمارا موضوع سخن صرف لیلۃ المبارکہ، لیلہ مبارکہ کے بارے میں، شب برات کے بارے میں، شعبان کی نصف شب، شعبان المعظم کیا نصف یعنی 15ویں تاریخ جو ہے اس کو ہم نے بیان کرنا ہے قرآن و سنت کے ساتھ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں صحیح بیان کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا ذکر کیا حامیم. یہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کا مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. والکتاب المبین، اور قسم ہے اس واضح عیاں کتاب کی. اللہ تعالیٰ کی ذات نے قسم اٹھا کر یہ ذکر کیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں یعنی برکت والی رات میں نازل فرمایا. انا کننا منذرین، بے شک ہم ہی عذاب سے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں. اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے معاملات کا اللہ تعالیٰ کی ذات فیصلہ فرما دیتا ہے. امرا من عندنا، اور یہ فیصلہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، ہمارے حکم سے ہوتا ہے. انا کننا مرسلین، بے شک جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ ہم نے ہی بھیجے ہیں. از خود کسی نے اعلان نہیں کیا ہے بلکہ ہمارے حکم کے تحت وہ اعلان فرماتے ہیں اور پھر ہماری وحی کو دنیا کے سامنے بیان فرما دیتے ہیں. حضرات احترام، لیلہ مبارکہ قرآن مجید کے نزول کی 2 صورتیں ہیں. ایک ہوتا ہے انزال، یک بارگی نازل ہونا. ایک ہوتا ہے تنزیل، ٹکڑے ٹکڑے آیات کی شکل میں نازل ہونا. اس کو تنزیل کہتے ہیں. قرآن عزیز لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر یک بارگی نازل ہوا
اس کے بعد جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی حالات و واقعات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے اور اس طرح وہ آیات کی صورت میں صورتوں کی شکل میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے رہے. اس کو تنزیل کہتے ہیں اور اس طرح 23 سال کے اندر یہ پورا قرآن مجید نازل ہوا. اس وجہ سے دونوں اعتبار سے بعد نے کہا کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے اور بعد نے کہا کہ نہیں، لیلۃ المبارکہ سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ ہے جسے شب برات کہتے ہیں. ویسے تو قرآن عزیز نے بے شمار انداز کے ساتھ لیلۃ القدر کا ذکر کیا ہے اور باقاعدہ طور پر ایک سورت کو لیلۃ القدر کے نام سے موسوم کر دیا. لیکن یہ لیلہ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین اور محدثین نے لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان المعظم کی نصف شب آدھی 15ویں جو تاریخ ہے وہ مراد لی ہے. یہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ ہمارے بعض احباب وہ اس رات کے اندر اس انداز کے ساتھ عبادت کرنا، روزہ رکھنا، صلاۃ التسبیح پڑھنا اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. جو چیز صحابہ کرام سے ثابت نہ بھی ہو لیکن اس میں خیر کا پہلو پایا جائے، جس میں نیکیاں ہوں، شریعت نے منع نہ کیا ہو، وہ ہم کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ جس کو صحابہ کرام نے کیا ہو وہی کرنا چاہیے، تو پھر تو سارے کا سارا نظام ہی ختم ہو کے رہ جائے گا. جہازوں پہ جانا، اس طریقے سے حج کے لیے آپ کا آنا جانا، پھر اونٹوں پر سوار ہو جاؤ، یہ سارے ایٹم بم، میزائل، یہ پھر تو تلواروں کا زمانہ دوبارہ آ جانا چاہیے جو کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے. تو پھر تو ہمیں تلواریں لے کر وہی صرف اس سے جہاد کرنا چاہیے. بندوق ہے، بم ہے، بلاسٹ ہے، میزائل ہے یا ہوائی جہاز سے حملہ کرنا ہے، تو یہ سارے کے سارے خلاف شرع ہو جائیں گے، تو پھر تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. تو جہاد کے اصول جو ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی طاقت بھر، مقدور بھر جتنی تمہیں طاقت ہے وہ کام کرتے جاؤ. اگر دنیا ایٹم بم کے اوپر سے ساتھ حملہ کر رہی ہے تم بھی ایٹم بم بناؤ. دنیا میزائل سے حملہ آور ہو رہی ہے تم بھی اس کے مد مقابل میزائل. کوئی بھی دشمن جو کر رہا ہے اس کے مد مقابل اس سے بڑھ کر اس پر حملہ آور ہو جاؤ تاکہ اسلام کو محفوظ کیا جا سکے، دین کو محفوظ کیا جا سکے. تو حضرات عزیز کرام، نصف شب کے بارے میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مرویات ہیں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات آپ علیہ السلام، یعنی ظاہر ہے کہ کئی راتیں آئی ہوں گی، 8 سال کا یہ اوقات ہیں، تو 8 راتیں شعبان المعظم کی آئی ہیں. ان میں سے آپ علیہ السلام مختلف اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ شباشی فرماتے، لیکن فرماتے کہ ایک ایسی رات جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے اور میں نے رات کو اپنے یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر میری بستر میں تشریف لائے، میری چادر میں تھے، لیکن آدھی رات کا وقت ہوا
تو آپ میری چادر سے نکل گئے. میں نے ان کو، اندھیرا تھا، میں نے ان کو ادھر ادھر دیکھا، ڈھونڈا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی دوسری بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے. میں تمام ازواج مطہرات کی گھروں کو ڈھونڈتی رہی، اس کے اندر بھی آقا علیہ السلام کو موجود نہ پایا. پھر میں نے یہ ذہن میں گمان کیا کہ شاید آپ اپنی لونڈی سیدہ ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا اس کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے، لیکن وہاں پہ بھی تشریف نہیں لے گئے. پھر میں دوسری روایت میں آتا ہے کہ جنت البقی، بقی غرقد، اس طرف چل پڑی، اور جاتے جاتے اندھیری رات تھی تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک میرے پاؤں سے تھوڑے سے ٹچ ہوئے. میں نے محسوس کر لیا کہ یہ تو آقا علیہ السلام کی ذات ہے. فرمایا کہ وہ سجدے کے اندر دعائیں مانگ رہے تھے اس انداز کے ساتھ، میں حیران ہوتا ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کو اردو ترجمہ کر رہا ہوں. یا آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مناجات اور دعا مانگ رہے تھے، کہتی ہے کہ میں نے ان کو یاد کر لیا کہ اے اللہ، میرا جسم اور میرا ذہن تم کو سجدہ کر رہا ہے. اللہ، یہ دیکھو، بسا اوقات آپ جسم آپ کا سجدہ کرتا ہے لیکن دل اور دماغ وہ کہیں اور نظر آتے ہیں. تو آقا علیہ السلام فرمایا کہ اے اللہ، جیسے میرا جسم سجدہ کر رہا ہے، میرا ذہن بھی تم کو سجدہ کرتا ہے، میرا دل تجھ پر ایمان لاتا ہے. میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے بڑے بڑے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو اے اللہ استغفر، میری بخشش فرما. حالانکہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، امت کو تبلیغ دی جا رہی ہے کہ میں اس عالم کے اندر کہ جب میں معصوم عن الخطا ہوں، اے بن میری امت، بندہ بشری تقاضے کے مطابق کہیں بھی کسی بھی وقت اس سے سہو ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے. لہذا اس کو یقیناً اپنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنی چاہیے. اور فرماتے ہیں کہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ، تیرے سوا کون گناہوں کو بخشنے والا ہے. میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کے پناہ میں آتا ہوں، تیری ناراضگی سے تیری رضا کی رحمت میں آتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ، میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا کہ جس کی تو شایان شان تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پھر آپ کبھی کھڑے ہو جاتے، کبھی بیٹھ جاتے، اور اس طرح صبح ہو گئی. میں نے اور اس صبح اس طرح کھڑے اور بیٹھنے کی وجہ سے، قیام اللیل کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے اور میں آپ کے پاؤں کو دبا رہی تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان اللہ یغفر الذنوب ما تقدم من وما تاخر، یا رسول اللہ آپ کے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بخش دیا ہے کہ اگلے بھی اور پچھلے بھی گناہ سب کے سب بخش دیے ہیں، تو پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پیش کر رہے ہیں. تو میں کہ عائشہ کیوں نہیں، تو میں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. ایک نبی معصوم ہے، پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، جس کی اطاعت کے اندر جبریل، فرشتے
جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود و سلام پڑھتا ہے، جس پر 70,000 فرشتے رحمت کے آتے سلام پڑھنے والے، اگر اس عظیم امام الانبیاء کا یہ عالم ہے تو اے بندہ انسان، اے بندہ مومن، ہم کس بات کی مولی ہیں کہ آپ کوئی عبادت کرتے ہیں، کوئی خیرات کر دیتے ہیں تو اتراتے ہیں کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنے فلاں کیا ہے، میں نے اتنے بچوں کی شادیاں کروا ڈالی ہیں، اتنا یہ کر دیا ہے، لیکن پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ آج انکساری کے ساتھ اور ذوق اور شوق اور تضرع انکساری کے ساتھ، الہا سوز و ساز کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں اور اس کی مغفرت کو طلب کرتے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سیدہ عائشہ فرماتے ہیں، حالانکہ تعارفین، کیا تم جانتی ہو عائشہ کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات میں اولاد آدم علیہ السلام کی ہر جو آئندہ سال تک پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں ان کے ناموں کو لکھا جاتا ہے۔ اس سال ومے کے سال جو مرنے والے ہیں ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، حالانکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، ان مرنے والوں کا بھی نام لکھا جاتا ہے۔ اور اس رات جو سابقہ اعمال ہے تمہارے سال کے وہ اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اس سال تمہارا جو آئندہ سال کا جو رزق ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، یعنی آسمان دنیا لوح محفوظ سے کہ اس سال کتنا رزق اس بندے کو دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ جنت میں بھی داخلہ ہے، رزق بھی کیا اللہ تعالیٰ اس سال یہ مجھے بتائیے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنا پر کہ میں نے یہ کیا ہے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، مگر جنت میں داخل ہوگا تو اللہ کی رحمت کے صدقے سے وہ داخل ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں۔ اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کہ میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اپنی رحمت میں اندر ڈھانپا ہوا ہے، میں سراپا اللہ کی رحمت کے جلو کے اندر ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں جنت، میں صاحب جنت ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے تو یہ اعزاز عطا فرما دیا ہے، اپنی رحمت کی وجہ سے میں جس کو چاہوں جنت عطا فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے، اور اس میں حضرات یہ احترام شمال معظم کے فضائل کے اندر یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری، یہ میرا مہینہ ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ میرا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے اس مہینہ کے اندر مجھے اس سے منسوب کرنے کی وجہ سے، کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیا مبارکہ جس میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جو صلاۃ و سلام پڑھنے والی، جو درود پڑھنے والی جو آیا مبارکہ ہے وہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے نازل فرمائی تھی۔ اس لیے اس رات کے اندر، اس مہینہ کے اندر فرمایا کہ خاص طور پر آقا علیہ السلام پر درود و سلام کی کثرت کر دی جائے کہ اللہ آقا علیہ السلام جو بندہ درود و سلام کی کثرت کرتا ہے، صبح و شام پڑھتا ہے، فرمایا کہ ایک ایسا صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں دن کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ان میں سے کچھ اپنے اہل و عیال کے لیے ایک حصہ، اور ایک حصہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے اس کے اندر میں آپ کا درود شریف پڑھتا ہوں۔ آپ فرمایا کہ درود کی اور کثرت کر دو۔
عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اور کثرت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت ہے. اس کے فرمایا کہ اور کثرت کر دو. صحابی فرماتے کہ میں نے دوسری پڑھنا شروع کر دیا, میں کوئی دعا نہ مانگتا, کوئی ذکر اور نہ کرتا نمازوں کے علاوہ. تو آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں اب تو اور کوئی کام نہیں کرتا ہوں سوائے درود شریف کے. فرمایا کہ تم دل میں جو خیال لاتے ہو تم نہیں بھی مانگتے ہو, اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے تمہاری کو دعا بھی قبول فرما لیتا ہے. یعنی درود شریف ایسی عبادت ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بغیر مانگے عطا فرما دیتا ہے. یعنی اس درود جتنا درود شریف پڑھو گے آقا علیہ السلام کا قرب, آقا علیہ السلام کی نزدیکی, معیت اور ان کی صحبت اور ان کی توجہ حاصل ہو جائے گی. فرمایا کہ جتنا بندہ مومن اللہ کے آقا علیہ السلام کے قریب ہوگا اتنا ہی وہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے. اس لیے اس مہینہ کے اندر درود کی کثرت کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ کیونکہ مجھ پر جو درود شریف کی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ اس مہینہ میں نازل ہوئی ہے, اس لیے مجھے بڑی محبت ہے اس مہینہ سے, اس شعبان کے معظم کی اس رات سے. اس لیے تم اس رات کے اندر درود کی کثرت کر دو. مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم اللہ تعالیٰ کی ذات اس درود کی برکت تمہاری دعاؤں کو قبول فرما دے. پھر فرمایا کہ اس مہینہ کے اندر تحویل قبلہ, تحویل حول یحول, تحویل بنتا ہے بدل جانا. آقا علیہ السلام 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر اور 16 مہینے یا 17 مہینے اور کچھ دن مدینہ منورہ کے اندر بیت المقدس میں نمازیں پڑھتے رہے اس کی طرف منہ کر کے, کیونکہ وہ قبلہ اول ہے ہمارا, تمام انبیاء علیہ السلام کا وہ قبلہ ہے. نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک تمام کے تمام نبیوں کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس ہے, بڑی عظمتوں اور برکتوں والا ہے. یہود و نصارہ نے ویسے ہی ایک تاریخ چوٹ اور ٹونٹ کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کوئی نئی بات لے کر آئے ہیں. اے مسلمانوں, جس قبلہ کو ہم مانتے ہیں, جس اللہ کو ہم مانتے ہیں, جس توحید کا ذکر ہم کرتے ہیں اور جس قیامت کا ذکر کرتے ہیں ہم بھی تو مانتے ہیں. تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں تو لے کر نہیں آئے ہیں, ہماری اتباع کرتے ہیں, یہ تو ہمیں فالو کرتے ہیں. اور تم جانتے ہو تو منافقین ایسی باتیں سنتے اور آ کر آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام بھی انہوں نے آ کر عرض کیا رسول اللہ ایسے ہمیں چوٹ اور تعریف اور تانا دیتے ہیں یہ یہود نصارہ اور منافقین بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلیم کے انتشار تشریف فرما تھے, آج بھی حجاج وہاں پہ جاتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر, اور وہ اس کو کہتے ہیں مسجد ذو قبلتین. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ذو قبلتین, دو قبلوں والی مسجد. آقا علیہ السلام اس طرف نماز پڑھ رہے تھے, یہ بیت المقدس ہے, اس طرف مسجد اقصی کی طرف, اس طرف جو ہے مسجد حرام بیت اللہ شریف ہے, حرم کعبہ ہے, اس طرف ہے. آقا علیہ السلام نے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ میرے دل میں مشرکین ہیں, اس کے علاوہ یہود اور نصارہ ہیں, منافقین ہیں, وہ ہم مجھ پر ایک چوٹ اور تعریض اور تانا دیتے رہتے ہیں, مجھے میرا قبلہ ہی بدلا دے. اور میرا دل چاہتا ہے کہ میرا قبلہ جس کو میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا اس گھر کو میرا قبلہ بنا ڈال. ابھی دل میں خیال آتا ہے اور فولِ وجہ کر 5 مرتبہ آقا علیہ السلام نے آسمان کے دیکھا جبریل شاید آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے 5 مرتبہ اس دیکھنے کی لاج رکھی, میں کہ اور نماز کے اندر ہی وہی نازل کر دی فولِ وجہ کا. میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو بدل دو,
جس طرف آپ پسند کرتے ہیں ہم آج تمہاری اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے جس کو آج قبلہ بناؤ گے آج ہم اسی کو اس گھر کو قبلہ بنا رہا ہوں. تو وہ تحویل قبلہ وہ بھی اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی. اس وجہ سے آپ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری بہت سی خواہشیں میری بہت سی تمنائیں کیونکہ اس مہینہ میں اللہ نے قرآن پاک کی آیت کی صورت کے اندر نازل فرما کر پوری فرما ڈالی ہیں. تو اللہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ الشعبان الشہری، اے لوگو یہ میرا مہینہ ہے کہ میری خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنی آیتیں ہیں جو قرآن مجید میں نازل فرمائی اور وہ ساری کی ساری میری عظمت کی دلیل بن چکی ہیں. حضرات احترام، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ آیت مبارک یہ شعبان معظم کی تاریخ ایسے نازل فرمائی، ایسی عطا کی. یہ ہماری گناہگار امتوں کے لیے ہے، ہم گناہگار امتیوں کے لیے یہ رات ہے. اللہ کے نیک بندوں کے لیے تو ہر رات شب برات ہوتی ہے جس میں وہ تہجد کی شکل میں راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اور دن اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر وہ گزر جاتی ہیں. لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پروردگار آقا علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ میرا امتی اس کو ایسی مخصوص معین رات عطا فرما دے کہ جس کے اندر وہ ایک ہی رات میں تیری بارگاہ میں اپنی زندگی کے تمام گناہوں کو جو اس کے تقصیر تنہائی کے اندر اس نے گناہ کیے ہیں، دوستوں کی محفل کے اندر یا کسی بھی انداز کے ساتھ اس نے گناہ کیے، وہ تیری بارگاہ میں دعا مانگ لے اور تو اس کو بخش فرما دے. تو ایسی رات مجھے بھی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مہینہ کی مناسبت کے اعتبار سے محبوب یہ تمہارا مہینہ ہے، میں تمہیں بھی ایک رات عطا فرما دیتا ہوں. اس رات کے اندر جو شخص بھی میری بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا مانگے، صلاۃ التسبیح پڑھے، خیرات کرے، ذکر کرے اور اپنی صلہ رحمی کرے، فرمایا کہ ہم ان کی بخشش فرما ڈالیں گے. لیکن 6 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی. اس میں فرمایا کہ جو زانی شخص ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ زنا سے توبہ نہیں کر لیتا ہے. اپنے دل میں کسی شخص کے بارے میں کینہ رکھنے والا، ہم اپنے دلوں کے اندر کتنا بغض رکھتے ہیں کسی کے بارے میں، ہماری نمازیں ہماری توبہ ہی قبول نہیں ہوگی تو پھر کیا کریں گے ہم. اس لیے اپنے دلوں کے اندر اپنے تمام جو جس شخص نے بھی تمہیں نقصان پہنچایا اس کو معاف کر دو، بغض و عناد کو ختم کر دو. اور ایک ہے قطع رحمی کرنے والا، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا. شرک کرنے والا، ہمارے جو دوست جا کر مزارات کے پر جاتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو بچائیں اس سے، اگرچہ تم نے نیت نہیں کی ہے. ایسے پیر جو اپنے ہاتھوں کو ایسے کرتے اس کو چوما جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ پیروں کے پاس جاتے ہیں لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، جو نہیں چومتا اس کو دیکھتے ہیں ایسے کہ یہ ما الیاذ باللہ یہ کوئی اہل حدیث ہے، یہ وہابی ہو گیا ہے، ہاتھ ہی چوم رہا ہے. ایسی خاص رکھنا کہ لوگ میرے ہاتھ چومے پاؤں چومے، یہ بھی شرک کے ذمن تکبر کے ذمن میں آتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ تکبر کے ذمن میں آئے گا. اس لیے اس کو بھی ترک کر دینا چاہیے. اور دوسری جو باتیں آ رہی میں صرف پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہماری یہ رات آ رہی ہے، ملک کے اندر عالم اسلام کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک نزاع کا عالم طاری ہے. فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حالت اظہار پر آج ہی خبریں پڑھ رہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اور 197 کے قریب اور بھی بچے بچیاں اور مرد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں وہاں پر. ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں. آقا علیہ السلام کی وہ امتی ہیں، جہاد کر رہے ہیں، لیکن دیکھو یہاں پہ
एटमी कुव्वत का मालिक ये शख्स, ये मुल्क जो आलम इस्लाम के अंदर वाहिद एटमी ताकत है, इसने आलम इस्लाम के अंदर रहनुमाई करनी थी इस मुल्क ने, लेकिन इसका हाल क्या है? ये अपने आप में बंदरबान पे मसरूफ है। यहां के मुसलमानों के ऊपर जुल्म तारी है। इंडिया का क्लिप पढ़ रहा था तो इंडिया वाले कह रहे थे कि तुम कश्मीर के बारे में कहते हो, पहले अपने पाकिस्तान के अंदर देखो तुम्हारी फौज क्या कर रही है, तुम्हारी इंतजामिया क्या कर रही है, तुम्हारी जो लॉ एनफोर्स एजेंसियां वो क्या कर रही है मुसलमानों के ऊपर, तुम्हारे वासियों के ऊपर। पहले तुम अपने पाकिस्तान को ठीक करो, फिर कश्मीर का, फिलिस्तीन का, या अफगानिस्तान का, या यमन का, या सीरिया का फिर नाम लो। पहले अपने मुसलमानों को, पाकिस्तानी को तो तुम इंसाफ पेश करो। यानी मैं हैरान होता हूं, मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इस किस्म की बातें करता है और वो हकीकत है। हम दूसरों के बारे में कैसे आवाज उठा देते हैं? यहां भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, हम कश्मीर को कैसे इंसाफ दिला सकते हैं? और कभी भी आप देखते हैं कि हुकूमती सतह के ऊपर कश्मीर के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में और दूसरी कौमों के बारे में जो मजलूम हैं उनके बारे में आवाज नहीं उठाई जा रही। वजह यही है कि वो कैसे उठा सकते हैं कि खुद जालिम बन चुके हैं, खुद काहिर बन चुके हैं। वो कहते हैं पहले अपनी तो हमारे घर को तो ठीक करो। तो हजरात इस्लाम, इस जमन में एक नज़ाई कैफियत के अंदर हम अपने हुकूमतों के लिए, सियासतदानों के लिए ये रात आ रही है, गिड़गिड़ा कर इस मुल्क के लिए, अफवाज पाकिस्तान, उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। अल्लाह उनको हिदायत की खैर अता फरमा। अल्लाह ताला हमें इस रात को, आने वाली रात को जो परसों रात आ रही है, उसको जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावना।